اسفندیار صاحب، ایک جب یہی بات جب چلتی ہے تو اس میں ایک بات جو عموماً اٹھائی جاتی ہے ہمارے معاندین کی طرف سے یا عام سادہ لو مسلمانوں کی طرف سے بھی، چونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، عامت المسلمین جو ہیں انہوں نے بھی اس کو پڑھا سنا اور اس کا اثر لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک مسلمانوں کی حیثیت ایک مسلمان ہی کی تھی تو پھر آپ کو ایک علیحدہ فرقہ، ایک علیحدہ جماعت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے امام بنا ہے، جو لوگ ان کو قبول کر لیں گے، جو لوگ ان کو اپنا واجب الاطاعت امام مانیں گے، وہ لازماً ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کو واجب الاطاعت نہیں مانتے۔ جماعت تو حضور نے کوئی ایسے تو نہیں بنائی کہ بھئی تم لوگ الگ ہو جاؤ اور یہ لوگ الگ ہو جائیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، ایم ڈی او نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، جن لوگوں نے مان لیا اور ماننے کے بعد جو حضور کی طرف سے ارشادات آئے، جو حضور کی طرف سے جماعت کے لیے پیغام آتے تھے، اس پہ وہ عمل کرتے تھے، اور جو لوگ حضور کو نہیں مانتے تھے، جو حضور سے الگ تھے، نہ وہ حضور کو واجب الاطاعت مانتے تھے، نہ حضور کی وہ اطاعت کو قبول کرنے والے تھے، نہ حضور کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ تو ایک فرق تو پیدا ہونا ہی تھا، جو فرق ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے کے اندر ہوتا ہے۔ پھر قوم کے اندر تربیتی امور چلانے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے اگر خدا کی طرف سے آیا ہوا امام حکم دینا چاہے تو کن کو دے گا؟ لازمی بات ہے کہ اس گروہ کو دے گا جو اس کو مان رہا ہوگا۔ تو جو گروہ اس کو مانے گا وہ لازمی بات ہے اس گروہ سے الگ ہو جائے گا جو گروہ نہیں مان رہا۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام آئے اور وہ کوئی جماعت نہ قائم کرتے، وہ پیغام دیتے اور بعض لوگ کہتے جی ہم آپ کے پیغام کو مانیں گے، بعض کہتے ہم آپ کے پیغام کو نہیں مان رہے، تو وہ مابین امتیاز کوئی نہ ہوتا، تقسیم کوئی نہ ہوتی، بیچ میں الگ کوئی شناخت نہ ہوتی، تو کس طرف سے یہ کام ہو سکتا تھا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ریل جا رہی ہے تو جو انجن ہے اس کے ساتھ جو بوگیاں لگیں گی، جو ڈبے لگیں گے وہی سفر کریں گے۔ جو ڈبے اس کے ساتھ نہیں لگتے اس میں اس انجن کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو الگ، خود بوگیاں الگ ہیں، وہ ڈبے خود الگ ہیں، تو وہ اس کے پیچھے کس طرح چل سکتے ہیں؟ جو اس کے پیچھے چلتا جائے گا وہ اس کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، وہ اس کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، وہ اس کو واجب الاطاعت مان لے گا تو اس کی جماعت میں آ جائے گا۔ اور ایک شخص جس نے آرڈر دینا ہو، جس نے کام کروانا ہو، اس کے سامنے لازم بات ایک واضح صورتحال ہونی چاہیے تھی کہ یہ لوگ میرے ماننے والے ہیں اور یہ لوگ میرے اوپر جان مال عزت کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور یہ وہ دوسرا گروہ ہے جو مجھے مانتا ہی نہیں، سچا ہی نہیں مانتا۔ تو اس لیے اس کو جذباتی صورت میں تو پیش نہیں کرنا چاہیے جو لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مذہبی اور عقلی تقاضا تھا کہ جو مان لیتے وہ ان لوگوں سے الگ ہو جاتے جو نہیں مانتے، اور جن لوگوں نے مان لیا پھر وہ ان کو واجب الاطاعت مان کے اسلام کے غلبے کے لیے ان کے پیچھے چل پڑتے۔ جیسے جنگ میں کوئی جائے گا تو وہی لوگ لڑیں گے جو اس کو سپہ سالار مانیں گے، اور امام جو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہی اس کی اطاعت کرے گا۔ مسجد سے باہر کھڑا تو اس کی اطاعت نہیں کرے گا۔ تو مسجد سے باہر کھڑے ہوئے کا قصور ہے کہ وہ باہر کیوں کھڑا ہے؟ جو امامت کے لیے کھڑا ہو گیا اور جو اس کے پیچھے آ کے امام کا مقتدی بن گئے ہیں ان بیچاروں کو تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو مانا اور تسلیم کیا اور آ گئے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو باہر کھڑے ہیں ان کو اس امامت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ جب حضرت صاحب حضرت مسیح علیہ السلام جہلم آئے تو اس طرح کا سوال ایک حضور سے کر دیا کسی نے، وہ حضرت صاحب سے انہوں نے کہا جی آپ کیا آئے ہیں، آپ نے تو الگ کر دیا، سب کو توڑ دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ماں کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور میں درزی ہوں۔ حضور نے فرمایا تب میرا جواب سمجھنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا تمہارے پاس ایک کپڑا آتا ہے بڑا خوبصورت، 7-8 گز یا میٹر جو بھی گز تھے، اور اپنی خوبصورتی میں وہ بے مثال ہوتا ہے، لیکن تم اٹھاتے ہو کینچی اور ایک طرف سے اس کو کترنا شروع کرتے ہو، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی درمیان سے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت چیز تیار ہو جاتی ہے جو پہننے کے قابل ہے، جو زینت کے قابل ہے، اور وہ حصہ جو قابل استعمال نہیں ہوتا وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو جو لباس جب تم بناتے ہو اگر اس کاٹ پر اعتراض کرے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تم ایک اچھے کام کے لیے
ایک اچھی چیز ڈیولپ کر رہے ہو. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مامورین آتے ہیں، خدا کی طرف سے ائمہ آتے ہیں، خدا کی طرف سے مرسل اور انبیاء آتے ہیں، تو اس طرح ہی کرتے ہیں کہ جو خدا کی محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی محبت میں گداس ہوتے ہیں، جن کے آگے اللہ تعالیٰ نشانات دکھا رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کو قبول نہیں کرتے وہ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور تب وہ ایک ایسی صورت میں سامنے آتے ہیں جو ایک خوبصورت چیز بننے والی ہو جاتی، خوبصورت چیز ہو جاتی ہے، جس سے خدمات لی جاتی ہیں، جس سے آگے غلبے کی مہم چلائی جا سکتی ہے، جس سے آگے تقوی اور طہارت کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. تو الگ جماعت کسی تفرقے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، الگ جماعت تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ ایک واجب الاطاعت امام ہے اور اس کے پیچھے واضح لائن ہونی چاہیے کہ مقتدی کون کون ہے، نہ یہ کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون ماننے والا کون نہیں ماننے والا. اس لیے رشتوں کی بابت بھی ہدایات دی گئیں، اس لیے نماز کی بابت بھی ہدایات دی گئیں کہ ایک واضح جماعت سامنے آئے. اور یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں بھی بات درج تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک جماعت ان کی پیروی کرے گی اور وہ اس جماعت کے امام ہوں گے. تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جب 73 فرقے ہو جائیں گے تو 73 فرقوں کے اندر یا رسول اللہ پہچان کیسے ہوگی کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے؟ فرمایا ہی الجماعت ہے، وہ جماعت ہوگی. تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ آنے والا جو مسیح ہوگا وہ جماعت بنائے گا، اور اسی لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کی پیروی میں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو تیار کیا ہے. جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ اسفندیار منیب صاحب، جزاک اللہ.